السلام علیکم گرلس، کیسے ہو آپ سب؟ آج جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم کیپٹل مارکیٹس تک پڑھ لیا تھا. ہم نے اس کی فنکشنز دیکھ لیے تھے اور ڈیفینیشنز دیکھ لی تھیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارا تھا انسٹرومنٹس آف کیپٹل مارکیٹ، اور اس میں اگر آپ لوگ دیکھو گے تو فیڈرل انویسٹمنٹ بانڈز لکھا ہوا ہے. جیسے کہ ڈیفینیشن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بانڈز ہوتے ہیں، جیسے اس کے نیم سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ فیڈرل مینس وہ بانڈز جو کہ گورنمنٹ ایشو کرے گی. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ لانگ ٹرم کہہ لو ایسے بانڈز ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. کیپٹل مارکیٹ میں ہم مور دین 1 ایئر اینڈ بیسکلی 10 ایئرز 5 ایئرز مور دین 1 ایئر کی سیکیورٹیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بانڈز جو ہیں یہ ایشو اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جو گورنمنٹ ہے فنڈ ریز کر سکے. ایک اس کا یہ پرپز ہوتا ہے. دوسرا اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو فیڈرل انویسٹمنٹ بانڈز ہیں یہ گورنمنٹ تب ایشو کرتی ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ کو ارجنٹ نیڈ ہوئی ہے فنڈز کی. ٹھیک ہے، تو وہ اس ٹائم پہ کیا کرے گی، یا کبھی کبھار منی سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے گی کہ بانڈز ایشو کر دے گی. تو اس طرح جو بھی پیسے سرکولیٹ ہو رہے ہوں گے اکانومی میں وہ کیا ہوں گے، گورنمنٹ کے پاس وہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ ون ہے فارن ایکسچینج بیئر سرٹیفکیٹس. یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں بیسکلی بینکس جو ہوتے ہیں بینکس ایشو کرتے ہیں. دوسرا یہ فارن کرنسی میں کیا کیے جاتے ہیں، پرچیز کیے جاتے ہیں. جسٹ لائک یہ آپ کسی اور کنٹری میں نا مطلب فلوٹ کر سکتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں. اس کے نیم سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دیکھو فارن ایکسچینج ہے، یعنی کہ دوسری کنٹری میں آپ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے فلوٹ کرتے ہیں. دوسرا یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اس سے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فارن کرنسی میں کیا ہوگی، کرنسی آ جائے گی. دوسرا یہ کہ جن کو سرٹیفکیٹس مطلب خریدنے ہیں ان کو سرٹیفکیٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں بیسکلی لوگ اپنا بلیک منی کو وہ کرنے کے لیے، لیگلائز کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار خرید لیں. تو جب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو اس طرح کے کانسیکوینسز ہو جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اس کا فیکٹر ہے. تھرڈ ورڈ ہے بیئرر نیشنل فنڈ بانڈس. یہ جو ہیں وہ NDFC نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانسنگ کمپنیز ہوتی ہیں. بیسکلی یہ جو ہیں ایک بہت کہہ لو امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی اکانومی میں. ٹھیک ہے. یہ کمپنیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے، یا ڈفرینٹ کہہ لو فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں، یا ڈفرینٹ بزنسز ایسے کرنے ہوتے ہیں جس کی مدد سے کیا ہو، پروفیٹیبل مطلب انکم جنریٹ ہو. یہ کیا کرتے ہیں، یہ فنڈز بانڈ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایشو کر دیتے ہیں. اینڈ دین اس کے اگینسٹ جو پیسے ملتے ہیں انہیں کسی نہ کسی مطلب پروفیٹیبل بزنس میں لگا دیتے ہیں. پھر فورتھ ٹائپ اس میں آ جاتی ہے ایکویٹی. ایکویٹی کے بارے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم شیئرز اور اسٹاک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. بیسکلی جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہوتی ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ شیئرز ایشو کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ شیئرز ایشو کرتی ہیں تاکہ کیا کریں، آنرشپ دیں اینڈ ایئرلی کیا دیں، ڈیویڈنڈ دیں. پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ایکویٹی کا ایک ایڈوانٹیج یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ فرسٹ مطلب پے ہوگے کب، جب ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن ہوگا. پلس ایک شیئرز کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ ایک دفعہ شیئرز فلوٹ ہو گئے ہیں نا، تو آپ جو ہیں وہ شیئرز یوز کریں گے ایز این اس طرح سے کہ آپ ان کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. وہ شیئرز کمپنی دوبارہ سے بائی بھی کر سکتی ہے، دوبارہ سے سیل آؤٹ بھی کر سکتی ہے. کبھی کبھار پریمیم پہ سیل کرتی ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ بھی ایشو کر دیتی ہے. تو یہ کمپنی کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر 5 ہے کارپوریٹ بانڈز. کارپوریٹ بانڈز بیسکلی وہ بانڈز ہوتے ہیں جو کہ کارپوریشنز کیا کرتی ہیں، فنڈ ریزنگ کے لیے ایشو کر دیتی ہیں کہ کوئی بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں زیادہ فائنانس چاہیے، تو اس کے لیے وہ کیا کریں گی، اپنی کارپوریٹ بانڈس میں ایشو کر دیں گی. جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، جیسے میکڈونلڈز ہیں، پیل ہے، یہ ساری کمپنیز کیا کریں گی کہ ان کو اگر کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے زیادہ فائنانس کی نیڈ ہے تو یہ اپنی کارپوریٹ بانڈس کے نام سے یا اپنی کمپنی کے نیم سے یا جتنے کے بھی انہوں نے کوئی پروجیکٹ کے نیم سے کیا کریں گی، بانڈس ایشو کر دے گی. اور اس کی جو نیڈ ہوگی اس کو کمپلیٹ کر لیں گی، جو بھی اس ٹائم پہ جو نیڈ ہے وہ پیسے کی مطلب جنریٹ ہوئی ہے، اس سے کمپنسیٹ ہو جائے گی. پھر ہے پاکستان کیپٹل مارکیٹ. اب اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لارجلی کیا ہوا تھا
کہ 3 اسٹاک ایکسچینجز جیسے میں نے بتایا تھا، کراچی اسٹاک ایکسچینج، لاہور ایکسچینج اور اسلام آباد، ان سب کو مطلب مرج کر کے ایک پاکستانی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا۔ دوسری بات ایک اور چیز یہ تھی کہ جو پاکستان ہے اس میں اتنا زیادہ ایفیشینٹلی کیپٹل مارکیٹ کا اسٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ اس میں رسک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں نا، یا جو زیادہ تر جو کارپوریشنز ہیں وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں کہ زیادہ ٹائم کے لیے بانڈس نہ ایشو کریں، یا اتنا زیادہ مطلب یہاں پہ بزنس گروتھ ہے نہیں، اور جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہاں پہ بھی بزنس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کافی لمیٹیڈ، یا کہہ لیں بہت زیادہ اس رینج پہ نہیں ہو رہے تھے جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو رہے ہوتے، تو یہ ایک لیک ہے پاکستان مارکیٹ کا۔ باقی ادروائز اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج پہ ہی سارے شیئرز اینڈ بانڈز اینڈ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور میجرلی کیپٹل مارکیٹ وہیں پہ مطلب کہہ لیں بیسس وہیں سے ہوتی ہے۔ پھر ہے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز، یہ کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ بینکس بھی، گورنمنٹ جو سرٹین گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ انیشیٹیوز لے کر آتی ہے، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ایسی تھی کہ جنہوں نے اس کیپٹل مارکیٹ کو ڈیولپمنٹ دینے کے لیے کچھ ایسے کمپوننٹس لائے تھے، یا کچھ ایسی مارکیٹ فورسز لائے تھے جس کی وجہ سے یہ جو سیکٹر ہے یہ گرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ وہ تھیں، اور ان کی اسکیمز کیا ہوتی ہیں، انہوں نے اسٹاک ایکسچینجز کو کہہ لو ایک طرح سے ہائی اس پہ لے کے جانا ہوتا ہے، پلس اس میں سیکیورٹیز مارکیٹس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، پلس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ لوگ کی مطلب ڈیفیشنسی ہے۔ لاسٹلی اگر آپ لوگ یہ دیکھیں گے ڈفرینس بٹوین منی مارکیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹ، وہی بات ہے کہ منی مارکیٹ شارٹ ٹرم فائنانسنگ ہے، کیپٹل مارکیٹ لانگ ٹرم اینڈ میڈیم ٹرم فائنانسنگ ہے۔ منی مارکیٹ میں انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ پرومیسی نوٹس ہوتے ہیں، بل آف ایکسچینج ہوتے ہیں، ٹریجری بلز ہوتے ہیں، جبکہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے یہاں پہ بانڈز آ جاتے ہیں، کارپوریٹ بانڈز آ جاتے ہیں، شیئرز آ جاتے ہیں۔ پھر لیکویڈیٹی پرپز سے ظاہر سی بات ہے منی مارکیٹ زیادہ لیکویڈیٹ ہے، کیونکہ آپ کے انسٹرومنٹس ود ان ون ایئر کیش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ جو اگر ہم کیپٹل مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ یہ بانڈز ہوتے ہی 10 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، یا مور دین 1 ایئر کے ہوتے ہیں، تو اس میں لیکویڈیٹی فیکٹر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ پھر پارٹیسپینٹس آ جاتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم میں منی مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ کمرشل بینکس ہوتے ہیں، اور جو پارٹیسپینٹس ادھر آ جاتے ہیں کیپٹل مارکیٹ میں، زیادہ تر جو ہم نے فائنینشیل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس کا سنا تھا وہ ہوتے ہیں۔ پھر فائنانسنگ ہو جاتی ہے منی مارکیٹ سے آپ ورکنگ کیپٹل نیڈس وہ ہوتی ہیں جو آپ کی ڈے ٹو ڈے بزنس ایکٹیویٹیز میں مطلب یوز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لائک آپ کو را مٹیریل پرچیز کرنے، اس کے لیے آپ نے ایک شارٹ ٹرم لون جو ہے بورو کر لیا، لیکن اسی کے اپوزٹ کیپٹل مارکیٹ ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے لانگ ٹرم کہہ لو، اگر آپ نے کوئی مشینری بائی کی ہے نا، تو مشینری جو ہے جب وہ پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو فیکٹریز وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں وہ بہت ہائی اس کے ہوتے ہیں، تو وہ سب بائی کرنے کے لیے آپ کو ایک لارج اماؤنٹ میں کیا چاہیے ہوتا ہے، کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، فائنانس چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کیپٹل مارکیٹ کی مدد سے لے سکتے ہیں۔ لاسٹلی انسٹیٹیوشن آ جاتے ہیں، جو یہاں پرائمری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بل مارکیٹس ہیں، لون مارکیٹس ہیں، ایکسیپٹنس ہیں، جبکہ جو دوسرے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ یا فائنینشیل انشورنس کمپنیز ہیں، اینڈ ڈفرینٹ جو ہے وہ کہہ لو کہ ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز ہیں یا ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنی تھا، نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔